تو یہ کہانی ہے ایک مرمر کی مچھلی کی۔ سمندر کی وسیع گہرائیوں میں جہاں سورج کی روشنی مشکل سے پہنچتی تھی، ایک پرسرار محروق رہتی تھی جس کا نام مرمر کی مچھلی تھا۔ یہ کوئی عام مچھلی نہیں تھی۔ مرمر کی مچھلی چمکدار چاندی سے بنی ہوئی تھی جو روشنی پڑنے پر ستاروں کی طرح چمکتی تھی۔ اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی روشنی دیتی تھیں اور اس کا شاہانہ پنکھ ایک شاہی لبادے کی طرح پیچھے لہرایا کرتا تھا۔ سمندر کی مخلوقات میں ایک افسانہ مشہور تھا کہ مرمر کی مچھلی سمندر کے سب سے قدیم رازوں سے محافظ ہے۔ مرمر کی مچھلی پرسکون چٹانوں کے قریب رہتی تھی جو ایک جادوئی جگہ تھی جہاں رنگین مرجان اور خوبصورت سمندری مخلوقات موجود تھی۔ کہا جاتا تھا کہ مرمر کی مچھلی ایک چھپے ہوئے خزانے کی حفاظت کرتی تھی جو ایک غار کی گہرائی میں دفن تھا، ایک جادوئی موتی جس میں سمندر کی لہروں کو قابو کرنے کی، طوفانی کو روکنے کی طاقت موجود تھی اور جو سمندر کی مخلوقات کے درمیان امن برقرار رکھتا تھا۔ ایک دن ایک شیر آکٹوپس جس کا نام اولس تھا کچھ ڈولفنوں کو موتی کے بارے میں بات کرتے سن لیا۔ لالچ اور حسد میں مبتلا ہو کر اولس نے موتی کو اپنے لیے حاصل کرنے کا مضبوط منصوبہ بنایا۔ اگر میرے پاس وہ موتی آ جائے تو میں تمام سمندروں کا بادشاہ بن جاؤں گا، اس نے جوش میں آ کر کہا اور اپنی لمبی ٹانگوں کو پھیلانے لگ گیا، پرسکون چٹانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن مرمر کی مچھلی بھی کوئی عام محافظ نہ تھی۔ جیسے ہی اولس چٹانوں کے قریب پہنچا، مچھلی کو اس کی نیتوں کا پتہ چل گیا۔ مرمر کی مچھلی نے پانی میں خاموشی سے تیرتے ہوئے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی۔ اولس غار کے دہانے تک پہنچا جہاں موتی چھپا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اسے ایک عجیب منظر دیکھنا پڑا۔ غار کی دیواریں ہلنے لگیں اور پانی سرد اور تاریک ہونے لگا۔ مرمر کی مچھلی نے جادو کر دیا تھا، ایک بھول بھلیا بنا دی تھی جس میں صرف صاف دل رکھنے والے ہی داخل ہو سکتے تھے۔ لالچی اولس موتی کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھٹک گیا۔ ہر موڑ کے ساتھ وہ مزید الجھن میں پڑتا گیا۔ دیواریں اس کے ارد گرد سمٹنے لگیں اور اس پر اعتماد ہاتھ پیر مایوس کن جھٹکوں میں بدل گئے۔ آخرکار جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو مرمر کی مچھلی کی پرسکون اور دانا آواز سنائی دی، وہ خزانہ جس کی تم تلاش کر رہے ہو لالچی دلوں کے لیے نہیں ہے، یہ خزانہ سمندر کی تمام مخلوقات کی حفاظت کے لیے ہے۔ اولس شکست خوردہ اور تھکا ہوا مرمر کی مچھلی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ لیکن میں سمندر کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ سمندر حکمرانی کے لیے نہیں، مرمر کی مچھلی نے جواب دیا، انہیں عزت دی جاتی ہے اور ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سچی طاقت سمجھداری اور رحم دلی میں ہے، نہ کہ قابو پانے میں۔ اولس مرمر مچھلی کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی غلطیوں کا احساس کر بیٹھا۔ اس کا دل اب خزانے یا اس کی طاقت کی خواہش سے خالی ہو گیا۔ اس نے مرمر کی مچھلی سے معافی مانگی۔ اس طرح اولس کا دل بھی صاف ہو گیا اور وہ سچے دل والا ہو گیا۔ اس دن کے بعد اولس چٹانوں کا محافظ بن گیا اور اس نے سمندر کی خوبصورتی کی حفاظت کی۔ مرمر کی مچھلی ہمیشہ کی طرح عقل مند اور نرم دل سمندر کی نگرانی کرتی رہی، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے راز محفوظ رہیں اور سمندر میں ہمیشہ توازن برقرار رہے۔ مرمر کی مچھلی کی کہانی سمندروں میں دور دور تک پھیل گئی، یہ یاد دہانی کراتی رہی کہ سچی طاقت حکمت، مہربانی اور دنیا کی حفاظت میں ضمیر ہے۔